جی میرے بھائیوں، آپ کے سامنے پہلے خطیب تھے جناب مولانا یاسر محبوب صاحب سلفی۔ اب ان کے بعد میں فضلت الشیخ جناب مولانا محمد عمران صاحب سلفی حفظ اللہ کو مدعو کرتا ہوں مولانا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ جناب مولانا محمد عمران صاحب سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات علماء اکرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، دنیا میں رہنے والا ہر انسان اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ اسے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہو جائے، جس میدان میں بھی قدم رکھے اسے وہاں سے سرخ روئی اور کامیابی ملے۔ یہ ہر شخص کی سوچ ہے، ہر شخص کی تمنا ہے، اور ہم اپنی حساب سے جس میدان میں قدم رکھتے ہیں اللہ نے مقدر میں لکھا ہے تو کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ دنیا کی کامیابی کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، حقیقی جو کامیابی ہے اس کامیابی کے لیے ہم نے کتنی محنتیں کی، کتنی دوڑ دھوپ کی، کتنی کوشش کی۔ وہ حقیقت والی کامیابی کیا ہے؟ کیا دنیا میں ہم کامیاب ہو گئے، مالدار ہو گئے، شہرت مل گئی تو کیا یہ کامیابی اصل کامیابی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اصل کامیابی تو وہ ہے جسے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو بھی ذوی روح دنیا کے اندر رہتے بستے ہیں سب کو اس دنیا سے جانا ہے اور سب کو اپنی کرتوت کا مکمل اجر دے دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو کامیاب ہو گیا وہ جنت کے اندر چلا گیا، اور جو ناکام ہو گیا وہ جہنم کے اندر داخل ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جسے جنت میں داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال نے اصل کامیابی جنت کی کامیابی قرار دی۔ یہ جنت کی کامیابی کیسے ملے، جنت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ ہم میں سے 80% تو ایسے ہیں جنہیں اسلام اور دین، کلمہ یہ سب بھی نہیں معلوم، لیکن 20% لوگ جو ہیں
تو جنت کے لیے کوشاں ہیں، کیا ہماری اس کوشش سے جنت مل جائے گی؟ کیا اللہ کے ہاں جو کامیابی جنت کے نام پر رکھی گئی ہے یہ ہمارا مقدر ہے؟ آئیے آج کے اس مختصر سے بیان میں انہی باتوں کو واضح کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے، ہم سب کا یہ خیال ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے جو اس نے ہم پر نمازیں فرض کی ہے ہم نے پڑھ لیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے صدقہ و خیرات کر لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، اب ہم سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہے۔ یہ ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے کا یہی تصور ہے۔ 5 وقت کے نمازی ہیں اور 100% میں کوئی 1% ایسا بھی مل جائے گا کہ رات کو اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھتا ہے۔ یہ تہجد پڑھنے والے، یہ پنجگانہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے جب یہ سب کرتے ہیں تو ان کی یہ خوشگمانی ہوتی ہے، ان کا یہ اچھا گمان ہوتا ہے کہ اب ہمیں کوئی مائی کلال اس جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ کیا ہماری یہ خوشگمانی کل قیامت کے دن کام آنے والی ہے؟ کیا اس خوشگمانی میں ہم جیتے رہیں گے تو اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے؟ یاد رکھیے، اگر یہ خوشگمانی اس دنیا کے اندر خوشگمانی رہی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں یہ خوشگمانی چکنا چور ہو جائے گی اور یہ سپنا چکنا چور ہو جائے گا جو ہماری جنت میں جانے کا سپنا ہے۔ تو آئیے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی؟ میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت کو ناپسندیدہ عملوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جن عملوں کو انسان ناپسند کرتا ہے یا جو عمل انسان کی ذات پر گرا گزرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے انہی عمل کے ذریعے سے جنت کو گھیر دیا ہے، اور جن عمل کا کرنا انسان کی ذات پر آسان ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے جہنم کو گھیر دیا ہے۔ اپنی شہوتوں پر، اپنی خواہشات پر عمل کرنا یہ انسان کے لیے بہت آسان ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے انہی شہوات کے ذریعے سے جہنم کو گھیر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ خوشگمانی میں نہ رہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں یہ خوشگمانی میں نہ رہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یہ خوشگمانی میں نہ رہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں جنت مل جائے گی۔ نماز پڑھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے مسلمان ہونے کے بعد نماز کو فرض قرار دیا ہے، حج کو فرض قرار دیا ہے، زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تعلیمات ہمیں دی ہیں جن پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آج سے یہ خوشگمانی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم نمازی ہیں، پنجگانہ نماز پڑھنے والے اپنا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں، ہم سے بڑا کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں، ہمیں کون جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آئیے چند حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان فلانہ یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تودی بلسانها غیر انها تودی جیرانها بلسانها قال هي في النار۔ قالوا یا رسول اللہ ان فلانہ یذکر من قلت صلاتها وصیامها وصدقتها انها تصدق بالافوار من العقد لا تودی جیرانها بلسانها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کے جواب میں فرمایا، صحابی رسول نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، ایک عورت ہے، غور کریں، ایک عورت ہے جس کی عبادتوں کا بڑا چرچا ہے، جس کی نماز کا بڑا چرچا ہے، جس کی زکوٰۃ کا بڑا چرچا ہے، جس کی عبادتوں کا بڑا چرچا ہے، لیکن اللہ کے نبی ایک غلط کام اس کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ انہا تودی جیرانہا بلسانہا،
وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسن کو، اپنے پڑوس میں رہنے والے کو تکلیف دیتی ہے، اللہ کے نبی نے فوراً کہا ہی فی النار، نمازی ہے، نماز پڑھنے والی، اور ایسی ویسی نہیں بلکہ اس کی عبادتوں کا چرچا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں فرمایا ہی فی النار، جہنم کے اندر جا رہی ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ وہیں بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام نے ایک اور عورت کا تذکرہ کر دیا، اے اللہ کے نبی ان فلانتن یذکر من قلت صلاتها وصیامها وصدقتها، ایک اور عورت ہے جس کی نمازوں کا چرچا نہیں، جس کی عبادتوں کا چرچا نہیں ہے، وہ بس جتنی اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں، جتنی عبادتیں فرض کی ہیں، ان عبادتوں کو کر کے چھٹی لے لیتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ لیکن اللہ کے نبی، اس کے اندر ایک کوالٹی ہے، ایک خوبی ہے۔ اس کے اندر خوبی کیا ہے؟ اس کے پاس جو بھی ٹوٹا پھوٹا سامان ہوتا ہے، پنیر وغیرہ تھوڑی بہت ہوتی ہے، صدقہ کر دیتی ہے۔ اور ایک خوبی یہ ہے لا تودی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنے کسی بھی پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، اس کے پڑوس میں رہنے والے سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے پڑوس میں رہنے والے سب اس کو اچھا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت کے اندر جائے گی۔ اللہ اکبر! ہم سب کو سوچنے کا مقام ہے، ہماری عبادتیں اگر ہمیں کامیاب کرتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک، اس عبادت گزار، اس نماز پڑھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ دیتے ہی فی الجنہ، یہ جنت کے اندر جائے گی۔ لیکن نبی محترم نے اس کے بارے میں نہیں فرمایا، کیونکہ وہ اپنے پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے، وہ اپنے پاس رہنے والے کو تکلیف دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کسی کو تکلیف دینا، ہمیں کسی کو ایذا پہنچانا، اس سے بچنا چاہیے، چاہے پڑوسی ہو، چاہے ہمارا دوست ہو، چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے ہم سے ملنے جلنے والے ہوں، چاہے ہمارے ساتھ ہوٹلوں اور پان کی دکانوں پر بیٹھنے والے ہوں، کوئی بھی ہو، اگر آپ اسے تکلیف دیتے ہیں، یہ آپ کی عبادت، یہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا صدقہ کل قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ نیکی کی شکل میں جو آپ نے بینک بیلنس بنا رکھا ہے، یہ بینک بیلنس آپ کے سامنے والے کے پاس چلا جائے گا، آپ کے مخالف کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور آپ کا بیلنس زیرو بچے گا، کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، نماز تو پڑھیے لیکن کسی کو تکلیف نہ دیجیے۔ ایک اور روایت آپ کو پیش کرتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ راویہ ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور کہا یا رسول اللہ ان لی مملوکین یکذبوننی ویخوننی ویعصوننی واشتمهم واضربهم فکیف انا منهم؟ قال یحسب ما خانوک ویکذبوک ویعصوک ویعقابک ایاہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیں، میرے پاس بہت سے غلام ہیں، بہت سے نوکر ہیں، اور میرے نوکروں کا حال یہ ہے کہ میری خیانت کرتے ہیں، میرے مال سے چرا لیتے ہیں، خیانت کر لیتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں۔ جب میری خیانت کرتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، تو میں بھی سزا کے طور پر انہیں گالیاں دیتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، ان کو اناپ شناپ بکتا ہوں، وَأَضْرِبُهُمْ، انہیں مار بھی دیتا ہوں، انہیں ایک تھپڑ بھی رشید کر دیتا ہوں۔ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، اے اللہ کے نبی، ہمارا اور ان کا نپٹارہ کیسے ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ کس حال میں ہم ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحسب ما خانوک ویکذبوک ویعصوک ویعقابک ایاہم۔ کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم کیا جائے گا، میزان کو رکھا جائے گا، اللہ رب العزت والجلال اس مملوکین کی، اس غلام کی غلطیوں کو بھی لے کر کے سامنے آئے گا، ان کی خیانت کو بھی سامنے رکھے گا، ان کے جھوٹ بولنے کو بھی اللہ رب العزت والجلال سامنے رکھے گا، اور جو تم نے انہیں سزائیں دی ہیں، تم نے انہیں مارا ہے، تم نے انہیں گالیاں دی ہیں، وہ بھی سامنے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے جملے سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا
میرے ساتھی ذرا سنو، اگر تمہاری سزا ان کے گناہ کے برابر رہی جتنا انہوں نے گناہ کیا، جتنی انہوں نے غلطی کی، جتنی انہوں نے خامیاں کی، اتنی گناہ کے بدلے تم نے انہیں سزا دے دی، انہیں تم نے سزا دے دی، سزا دے کر کے برابر سرابر ہو گیا کہ لا لک ولا علیک، تو پھر نہ تمہارے اوپر کچھ رہے گا نہ ان کے اوپر کچھ رہے گا، یعنی نہ تم سے پوچھا جائے گا نہ ان سے پوچھا جائے گا، نہ تمہیں سزا دی جائے گی نہ ان سے حساب لیا جائے گا۔ لیکن اے اللہ کے نبی، لیکن اے میرے ساتھی ذرا سنو، اگر تم نے سزا دی اور وہ سزا اس کے گناہ سے کم ٹھہری، کانا فضلا لک، تیری جانب سے اس کے اوپر احسان ہوگا، تیری جانب سے اس کے اوپر کرم ہوگا، لیکن یاد رکھو اگر اس کی گناہ کے مقابلے میں تیری سزا زیادہ ہو گئی، دیکھیے غور کیجئے، اگر ان کے گناہ کے بدلے، ان کی معصیت کے بدلے، ان کے جھوٹ کے بدلے، ان کی خیانت کے بدلے تمہاری سزا زیادہ ہو گئی، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن یہ زیادتی والی سزا کا بدلہ اللہ رب العزت والجلال ان مظلومین کو دلائے گا جن کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے، جن کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی ہے، جنہیں تم نے مارا ہے، جنہیں تم نے گالیاں دی ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر تمہاری سزا زیادہ ٹھہری، اللہ رب العزت بدلہ دلائے گا۔ اب یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابی رسول سنتے ہیں، رونے لگتے ہیں، آہو بکا کی آواز ان کے منہ سے آنے لگتی ہے۔ ہم اور آپ تو سنتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، جوں تک نہیں رینگتا، ایک منٹ کے لیے تک اثر نہیں کرتا، لیکن میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، میرے نبی کے صحابی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری سزا زیادہ ہو گئی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انصاف دلائے گا۔ کیا تم نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی سورہ انبیاء کی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، کل قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اور اس میزان میں سب کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ایک ذرہ برابر برائی ہے، ایک مثقال اور ذرہ برابر نیکی ہے، ان ساری نیکیوں کو، ان ساری برائیوں کو اللہ رب العزت والجلال کل قیامت کے دن سامنے لے آئے گا اور سب کا حساب کرے گا۔ اللہ کہتا ہے وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم تو حساب کے لیے، ہم تو حساب و کتاب کے لیے کافی ہیں، کسی کا حساب و کتاب، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی پراپرٹی کی شکل میں میرے پاس بہت سارے غلام، اس زمانے میں غلام ایک پراپرٹی سمجھی جاتی تھی، آج جس کے پاس زمین اور جائیداد ہو، جس کے پاس مکان ہو، ایک سے زائد مکان ہو، وہ اس کی پراپرٹی ہے۔ اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں لوگوں کی پراپرٹی ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، نبی کا یہ جملہ سننے کے بعد اور صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اور ان غلاموں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان مفارقت کرا دی جائے، ہمارے اور ان کے درمیان دوری کر دی جائے۔ اے اللہ کے نبی، یہی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ گواہ رہیے، میں یہی سب غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ذرا آپ بھی سوچئے، ہم کسی کو ایسا، کسی کے ساتھ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو ناحق گالی دے رہے ہیں، ان کو ناحق برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو ناحق ستا رہے ہیں، ان کی عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں، ان کی عزتوں پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے گھر پر حملہ کر رہے ہیں، ان کی ماں بیٹی کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو نماز پڑھنا یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، اگر ایسا ہے آپ کا مسجد میں رہ لگے رہنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور میں کھل کے کہتا ہوں اگر ایسا ہے تو آپ اگر سال بھر تک اعتکاف میں بیٹھے رہیں تب بھی آپ کو فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا۔ تو سوچ سمجھ کر کے عبادت کریے، لیکن سوچ سمجھ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کیجئے، ورنہ یہ عبادتوں کا اجر دوسرے کے اکاؤنٹ میں کھاتے میں جانے والے۔ ایک اور حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں، الادب المفرد، امام بخاری کی ایک کتاب ہے، صحیح بخاری کے علاوہ الادب المفرد، جسے علامہ البانی نے صحیح اور ضعیف کر کے دو کتاب بنا دی، صحیح الادب المفرد، ضعیف الادب المفرد۔ اسی کے اندر صحیح الادب المفرد کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کیا ہے، راوی حدیث حضرت اکرمہ ہے۔
کہتے ہیں صنع رجل لابن عباس طعاما فبینما الجاریہ تعمل بین ایدیہم فقال لها الرجل یا زانیہ. قال ابن عباس، حضرت اکرمہ کہتے ہیں ایک شخص جس نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے کھانا تیار کیا، انوائٹ کیا تھا، دعوت دی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا بنایا. جب حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا معاملہ تھا؟ فَبَيْنَمَا الْجَارِيَةُ تَعْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ایک لونڈی تھی، ایک نوکرانی تھی جو ان کے گھر میں، اس آدمی کے گھر میں کام کیا کرتی تھی. اتفاق سے کام کرتے ہوئے اس آدمی کے سامنے آ گئی. اس آدمی نے نہ سوچا نہ سمجھا، بغیر سوچے سمجھے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا زانیہ، اے بدکار عورت، اے فحش کار عورت، اے گندی عورت سن. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے مہ مہ مہ، کیا کہہ رہے ہو؟ رکو رکو، یہ کیا تم اپنی زبان سے بول رہے؟ رکو، ٹھہر جاؤ، اپنی زبان کو خاموش رکھو. ان لم تحدک فی الدنیا تحدک فی الآخرہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رک جاؤ، زبان سے یہ کیا گندی بات نکال رہے ہو؟ اس عورت کو زانیہ کہہ رہے ہو؟ اگر تمہیں اس دنیا کے اندر سزا نہ دی گئی، اس زنا کا الزام لگانے کی وجہ سے حد نہیں لگائی گئی، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے سامنے جب جاؤ گے، اللہ کے ہاں اس زنا کا الزام لگانے کے جرم میں حد لگائی جائے گی. وہ آدمی کہتا ہے افرائیت ان کان ذاک، کیا عبداللہ ابن عباس آپ کا کیا خیال ہے اگر عورت ایسی ہی ہے، عورت بدکار ہی ہے، عورت بدچلن ہی ہے، عورت بری ہی ہے، عورت طوائف کے اڈوں پر جاتی ہے، ریڈ لائن پر جاتی ہے، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو کیا نہیں کہا جا سکتا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان اللہ لا يحب الفاحش المتفاحش، اللہ رب العالمین فطری طور پر جو فحش گو ہے اسے بھی پسند نہیں کرتا، اور بن کر کے فحش گوئی کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا. بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے بچپن سے ہی فحش ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں فحش رہتا ہے، اس کی فطرت میں گندگی رہتی ہے، وہ اپنی گندگی کو پھیلاتے رہتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ معاشرے کا اثر پڑ جاتا ہے، معاشرے میں رہتے رہتے فحش گو بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی نے کہا نہ فحش کو اللہ پسند کرتا ہے اور نہ ہی متفاحش کو پسند کرتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے پڑوس میں اگر کوئی بدچلن عورت رہتی ہے، ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کی بدچلنی کو لوگوں کے سامنے عام کریں، ہم لوگوں سے بیان کرتے پھریں، اپنے مہمانوں کے سامنے، اپنے گیسٹ کے سامنے بیان کریں دیکھو یہ گھر ہے، یہ بدچلن عورت کا گھر ہے، یہ گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ بدچلن ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. اگر آپ نے اس کے بارے میں ایک جملہ بھی بولا، کل قیامت کے دن اس جملہ بولنے کی جو سزا ہوگی اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن ضرور دے گا. میرے نوجوان ساتھی اس موقع کے متعلق بڑے لاپرواہ ہیں. ہمارے نوجوان ساتھی گلیوں میں چل رہے ہیں، چوراہوں پر موجود ہیں، کہیں بھی موجود ہیں، تھوڑی سی دوستوں میں ہونٹو ہوتی ہے، ماں بہن کی شروع ہو جاتی ہے، ماں بہن کی شروع ہو جاتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ماں بہن کی گالی آج اسے آپ آسان سمجھتے ہیں، اور ہم سب کی زبان میں بنارسی لینگویج ہے. یہ تو کوئی گالی نہ دے تو بنارسی نہیں ہے، بنارسی لینگویج سمجھ لیا گیا گالی. یاد رکھنا آپ بنارسی لینگویج سمجھیں، لوتا کی لینگویج سمجھیں، سمجھتے رہیں. اللہ اسے بنارسی لینگویج نہیں کہتا ہے، لوتا کی لینگویج نہیں کہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اسے فحش کہتا ہے، اللہ تو اسے گندا کہتا ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ مسلمان کی زبان پاک ہونی چاہیے. نبی تو کہتے ہیں کہ مسلمان کی زبان سے کوئی گندا الفاظ نہیں نکلنا چاہیے. نبی تو کہتے ہیں اگر تمہاری زبان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم کچھ اچھا بول سکو تو بس تم خاموش رہ جاؤ. فلی یسمت خیرن، تم خاموش رہ جاؤ، خاموشی ہی بہتر ہے. تم گونگے بن جاؤ، گونگا ہی رہنا بہتر ہے. لیکن اپنی زبان سے غلط بولو، یہ نہ نبی کو برداشت ہے نہ اللہ کو برداشت ہے. میرے بھائیوں، اور آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. کہتے کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر
فاصبحت یوما قریبا منہ ونحن نسیر فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار. بڑی پیاری حدیث ہے. ہم سب ان ساری حدیثوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں. کیا ہم اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیا اس نماز کے ذریعے سے ہماری بخشش ہوتے ہوئے نظر آ رہی؟ کیا ان زکوٰۃ کے ذریعے سے, صدقہ و خیرات کے ذریعے سے, رمضان کے روزے کے ذریعے سے, اور اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو حج کے ذریعے سے ہماری بخشش ہوتے ہوئے نظر آ رہی؟ ذرا اپنے سامنے اس حدیث کو رکھیں. معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفیق سفر تھا, آپ کے ساتھ سفر پر تھا. صبح ہوئی, میں آپ کے قریب تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے. چلتے چلتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال پیش کر دیا. سوال کیا تھا؟ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار. کبھی ہمیں سوال کرتے ہیں, کبھی ہم نے سوچا کہ جنت کے قریب جانے والا عمل کون ہے, جہنم سے دور کرنے والا عمل کون ہے؟ نہیں معلوم. آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں, آپ کے شہر میں علماء موجود ہیں, علماء کی بھرمار ہے. آپ کسی عالم سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کبھی پوچھا؟ نہیں پوچھا. آج تو ہمارا حال یہ ہے, صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل ہاتھ میں رہتی ہے, ٹک ٹاک کے ذریعے سے آنکھ کھلتی ہے, بند ہوتی ہے, ٹک ٹاک کے ذریعے سے موبائل پر مجرا کرتے ہوئے ہماری آنکھ بند ہوتی ہے اور ہماری آنکھ کھلتی ہے. میرے بھائیوں, نبی کی یہ حدیث سنیے, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی معاذ ابن جبل اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پر ہیں. سفر کی مشقت بھی ساتھ میں ہے. سفر میں آدمی تھکا بھی رہتا ہے, آدمی کی تھکان بھی ہوتی ہے, بولنے کا بھی من نہیں کرتا, بس سوچتا ہے کسی طریقے سے سفر کٹ جائے. لیکن میرے نبی کے صحابہ بڑے عجیب تھے, انہیں جنت کی فکر تھی, جہنم سے نجات کی فکر تھی. اللہ کے نبی سے پوچھ لیا, اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیں کون ایسا عمل ہے جو جہنم سے دور کر دے, جنت کے نزدیک کر دے, جنت کے اندر داخل ہو جائیں. اللہ کے نبی نے ان کے اس سوال پر ان کی پیٹھ تھپ تھپائی. بہت اچھا سوال کیا ہے تم نے, بہت بڑا سوال کیا ہے, بہت ہی بہتر سوال کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل بھی رہے ہیں, ان کے سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں. لمبی حدیث ہے, اس کے اندر اللہ کے نبی نے کئی ساری چیزیں بتائی. آخری ٹکڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں بیان کیا وہ میں بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا اخبرک بملاک ذلک کلہ, اے معاذ ابن جبل میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جن پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا نسخہ کیمیا نہ بتا دوں جن پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں, راوی حدیث کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے ایسا عمل جس پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے, جس پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے, ضرور بتا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا, اخذ بلسانی, آپ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں, کف علیک ھذا, اے معاذ اس زبان کو قابو میں رکھو, اس زبان کی حفاظت کرو, اس کا زبان کو روکے رہو, کنٹرول میں رکھو. حضرت معاذ کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی کیا جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی سوال کیا جائے؟ جو ہم بات کرتے ہیں, منہ سے جملہ بولتے ہیں, اے اللہ کے نبی اس کا بھی مواخذہ کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. اے معاذ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس کے بارے میں بھی مواخذہ کیا جائے گا؟ سنو اور کان کھول کر کے سن لو, اور میرے نوجوان ساتھیوں, میری ماں اور بہنوں, آپ بھی کان کھول کر کے سن لو. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کے جواب میں کہا, اے معاذ سب سے زیادہ جہنم جن لوگوں سے بھری جائے گی وہ یہی لوگ ہوں گے جن کی زبان کے ذریعے سے جہنم کو بھرا جائے گا, جنہوں نے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا, جنہوں نے اپنی زبان کو کنٹرول کر رکھا تھا, ان
کنٹرول کرنے کی وجہ سے, زبان کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے آج انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیوں, ہم جو بولتے ہیں وہ سمجھتے نہیں, اور جو سمجھتے ہیں وہ بولتے نہیں. اس لیے بولیے تو سمجھ کر کے بولیے, بولیے تو سوچ سمجھ کر کے بولیے, ورنہ اس زبان سے کیا بول رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے جذبے میں آ کر کے, جذبات میں آ کر کے بول دیا, کل قیامت کے دن اس جذبات میں آ کر کے بولی ہوئی چیزوں کے بھی بارے میں پکڑا جائے گا. اللہ رب العالمین ضرور پکڑے گا. میرے بھائیوں, ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی, بخاری کی روایت ہے, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں کر لے گا, اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا, جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. جنت کے اندر داخلے کے لیے دو شرطیں, دو چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی, ایک زبان کی حفاظت, ایک شرمگاہ کی حفاظت. زبان کی حفاظت کرو گے, حقوق العباد میں کوتاہی سے بچ جاؤ گے, بندوں کے کو تکلیف پہنچانے سے بچ جاؤ گے. شرمگاہ کی حفاظت رہے گی تو حقوق اللہ کی ادائیگی ہو جائے گی, تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد جنت مل جائے گی. من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. اللہ رب العالمین آپ کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور اپنے زبان کی حفاظت پر جنت عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں, اور آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں, تھوڑی لمبی ہے, مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہوئی, تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے بھی سوال کر لیتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ صرف صحابہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی سوال کرتے, ایسا ہی کچھ معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا, من المفلس, اے میرے صحابہ, مفلس کو جانتے ہو, غریب کو جانتے ہو, کلاش کو جانتے ہو؟ صحابہ نے وہی جواب دیا آج جو ہمارا جواب ہوگا. ہم کسے غریب سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, کھانے کا انتظام نہ ہو, مکان نہ ہو, جھوپڑ پٹی میں رہتا ہو, جس کے پاس بائک نہ ہو, بینک بیلنس نہ ہو, جس کا کپڑا پھٹا پرانا ہو, وہی غریب ہے. صحابہ نے کہا, فینا من لا درہم لہ ولا متاع, اے اللہ کے نبی ہم تو غریب اسی کو جانتے ہیں جس کے پاس مال و منال نہ ہو, مال و دولت نہ ہو, رہنے سہنے کا انتظام نہ ہو. اللہ کے نبی نے کہا, یہ تو وقتی ہے, کچھ لمحے کے لیے کوئی غریب ہو جاتا ہے, کچھ وقت کے لیے کوئی امیر ہو جاتا ہے, یہ تو دنیا کا نظام ہے. کبھی کوئی امیر ہے, کبھی کوئی غریب ہے, کبھی کسی کے ہاتھ میں پیسے ہے, کبھی کسی کے ہاتھ میں بھیک مانگنے والا پیالہ ہے. یہ تو دنیا کا نظام ہے, کبھی کوئی غریب ہوتا ہے کہ امیر ہوتا ہے. سنو میرے ساتھیوں, غریب اور مفلس کون ہے؟ شریعت کی نگاہ میں حقیقی مفلس کون ہے؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. قال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا فیؤتی هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان یقدم علیہ اخذ من خطایاهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. یہ پوری لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا, نمازوں کا انبار ہوگا, زکوٰۃ کے ثواب کا, صدقات کے ثواب کا انبار ہوگا, حج اور عمرہ ہر سال کرنے کا ثواب ہوگا. ہر سال عمرے پر جاتا ہے, سال حج پر جاتا ہے, اس کے پاس حج کا بھی اور عمرے کا بھی نہ جانے کتنا ثواب ہوگا. ویاتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ, صلاۃ کے ساتھ آئے گا, زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا, نماز کے ساتھ آئے گا, روزے کے ساتھ آئے گا. لیکن کیا ماجرا ہوگا؟ ایک طرف تو انبار ہی انبار ہے نیکیوں کا, ایک طرف تو نیکیوں کا ڈھیر ہی ڈھیر ہے. اب دوسری طرف کیا ہے؟ ویاتی قد شتم ھذا, ہمارے پاس بھی نماز ہوتی ہے لیکن دوسری طرف کا ہم خیال نہیں کرتے, سکے کا دوسرا پہلو کیا ہے اسے خیال نہیں کرتے. ویاتی قد شتم ھذا, وہ آئے گا کسی کو گالی دیا ہوگا, انبار ہے, ڈھیر ہے نیکیوں کا, لیکن کیا ہے؟ گالی دی ہے, اپنے مسلمان بھائی کو گالی دی ہے, اپنے کسی پڑوسی کو ستایا ہے, کسی پڑوسی کو گالی دی ہے.
वक़ज़फ़ हाज़ा, किसी पर नाक इल्जाम लगा दिया है, ज़िनाकार मर्द है, ये तो ज़िनाकार औरत है, ये तो फला है, ये बदकार है। वअकल माल हाज़ा, किसी से बिजनेस किया, कुछ दिनों के बाद लेकर के हड़प हो गया, हड़प कर लिया। कुछ दिन बिजनेस करते हैं, बड़ा अच्छा चलता है, बाद में ऐसा होता है अरे वो तो पार्टी बैठ गई, क्या होता है, लेकर के बेंगलोर भाग गया, लेकर के फला जगह भाग गया। वह अकल माल हाजा, किसी का माल हड़प किया है। वह सफक दम हाजा, किसी का मर्डर कर दिया है। ये सारे गुनाह, ये सारी खताएं उसके एक तरफ होंगी। फिर क्या होगा? इन मजलूमीन की कतार कयामत के दिन लग जाएगी। क्या होगा? जिसको गाली दी है, जिसका माल हड़प किया है, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया है, जिसको नाहक सताया है, जिसको नाहक मारा है, अल्लाह ताला के पास आएंगे, कतार लगी होगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। एक एक राई के बराबर का हिसाब व किताब लिया जाएगा। अब मज़लूमीन की लिस्ट है। ऐ अल्लाह, ये जो एक नेकियों का अंबार लेकर के तेरी बारगाह में आया है, इसके पास नेकी ही नेकी है, ये जन्नत में चला जाएगा। ऐ अल्लाह, मेरा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? ऐ अल्लाह, इसने दुनिया के अंदर मुझे मारा था, मेरा माल हड़प किया था, मुझे सताया था, मुझे गाली दी थी। अल्लाह कहेगा जाओ, आज दिनार और दिरहम के जरिए से फैसला नहीं होगा, आज दिनार और दिरहम के जरिए से इंसाफ नहीं दिला जाएगा, क्योंकि वहां दिनार भी नहीं होगा, दिरहम भी नहीं होगा, रुपया पैसा भी नहीं होगा, खजाने भी नहीं होंगे। वहां खजाने की शक्ल में, वहां दिनार और दिरहम की शक्ल में, वहां रुपये पैसे की शक्ल में हमारी और आपकी नेकियां होंगी। अल्लाह कहेगा जाओ, इसकी नेकी से उठाओ और अपने खाते में डाल दो। इसकी नेकियां खत्म होती रहेंगी। अभी बेचारे मजलूमीन मौजूद हैं, अभी बेचारे वो लोग मौजूद हैं जिनका माल हड़प किया गया, जिन्हें सताया। अल्लाह कहेगा जाओ, इनकी नेकियों से ले लो। जब नेकियां इसकी खत्म हो जाएंगी और कतार लगी है, अब क्या होगा? ऐ अल्लाह, जिन लोगों को तूने इंसाफ दिलाया था, जो हमारे आगे थे, वो तो इसकी नेकियों से ले लिया, अब हम क्या करें? इसके पास नेकी भी नहीं बची। अल्लाह कहेगा घबराओ नहीं, टेंशन न लो, हम तुम्हारा फैसला करेंगे। जाओ, तुम्हारे खाते में, तुम्हारे अकाउंट में जो गुनाह है, उस गुनाह को जाकर के इसके ऊपर डाल दो। जाओ, इसके ऊपर डाल दो। वो कतार आएगी और अपने गुनाह को इस पर पेश कर देगी। अब क्या होगा? ये अंबार, नेकियों का अंबार लेकर के आने वाला खुश था, जन्नत में जाएंगे, खुश था, हमें जन्नतुल आला और जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। कहाँ जा रहा है? जहन्नम के अंदर जा रहा है, उसे जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा फतुरिह, ऐ मेरे फरिश्तों, इन्हें जहन्नम में फेंक दो। फतुरिहत अलैहि थुम्मा तुरिहा फिन्नार, जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आपने देखा कितना संगीन मामला है, कितना खतरनाक मामला है। हम सब इस खतरनाकी को नहीं समझ सकते, हम सब इस खतरनाकी को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की हिफाजत कीजिए, साथ ही साथ अपनी पड़ोस की, अपने मिलने जुलने वालों की, अपने मुसलमान भाई की इज्जत, आबरू, माल, सबकी हिफाजत कीजिए। और नबी की जो तालीमात है, उन तालीमात को अपने सामने रखें। नबी तो वो थे जो किसी का जवाब भी नहीं देते। कोई आपके सामने बुरा कहता, कोई आपको गाली दे देता, कोई आपके ऊपर कीचड़ उछालता, अल्लाह के नबी बर्दाश्त करते। इस सिलसिले की एक रिवायत और बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ। बुखारी की रिवायत है, राविया हजरत आयशा हैं, कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ यहूदियों का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों का एक गिरोह आता है। यहूदियों का एक गिरोह अल्लाह के नबी के पास आता है। फ़क़ालू अस्सलामु अलैकुम, यहूदियों का गिरोह क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा? जल करके, हसद में, नबी से दुश्मनी में, नबी से अदावत में क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, ऐ नबी आपके ऊपर मौत हो। हजरत आयशा वहीं थी, कहती हैं फफहम तो हक, मैंने उसे समझ लिया। यहूदी क्या, ये नालायक क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी को। मैंने फौरन, औरतें कुछ जज्बाती हुआ करती हैं, चाहे आज की औरतें हों या सहाबा इकराम या नबी के ज़माने की औरतें, औरतों की खसलत वैसे ही। हजरत आयशा ने देखा मेरे शौहर नामदार को बुरा भला कहा जा रहा है,
اس دنیا کی سب سے معزز شخصیت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ کہتی ہیں وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیوں تم میرے آقا کو، میرے سرتاج کو، میرے شوہر کو اور دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کو گالی دی ہے، جاؤ اللہ تم پر لعنت بھیجے، اللہ تمہیں موت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں مہلن یا عائشہ، ٹھہر جاؤ اے عائشہ، رک جاؤ اے عائشہ، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ سب معاملے میں، تمام معاملے میں رفق کو، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی اختیار کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی اولم تسمع ما قالوا، آپ نے نہیں سنا ان لوگوں نے کیا کہا؟ آپ نے سنا نا کیا کہا ان لوگوں نے؟ اللہ کے نبی نے کہا تم نے نہیں سنا؟ قد قلت علیکم، میں نے بھی تو کہہ دیا علیکم، جو تم نے کہا ہے وہی تم پر لوٹ جائے۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ تم پر بھی لعنت ہو، تم پر بھی موت ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے اگر سلام کہا ہے تو سلام تم پر، تم نے سام کہا ہے تو سام تم پر۔ اللہ کے نبی کا یہ پیارا جواب تھا۔ میرے بھائیوں، آپ متقی بنیے، پرہیزگار بنیے، تقوی شعار بنیے، سب بنیے، لیکن تقوی شعاری اس وقت کام آئے گی جب آپ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کریں گے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پاسداری کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا